بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکڑی کی عورت۔ ایک مرتبہ ایک بڑھئی، ایک سونار اور ایک درزی اور ایک فقیر سفر کر رہے تھے۔ راستے میں جب رات ہو گئی تو انہوں نے ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص 2 گھنٹے کی ڈیوٹی دے گا اور ایک دوسرے کی سامان کی دیکھ بھال کرے گا۔ چنانچہ سب سے پہلی باری بڑھئی کی لگائی گئی، اس کے بعد درزی کی، اس کے بعد سونار کی، اس کے بعد فقیر کی، اور تینوں سو گئے۔ بڑھئی نے سوچا کہ کیوں نہ 2 گھنٹے اگر میں بیٹھا رہوں تو مجھے نیند آ جائے گی، کیوں نہ میں ایک لکڑی سے ایک عورت تیار کروں۔ چنانچہ انہوں نے لکڑی کاٹ کر ایک عورت جیسا مجسمہ تیار کیا۔ تو اس کے بعد دوبارہ جب درزی کی باری آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لکڑی کی عورت بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ کیوں نہ میں اسے کپڑے سل کر اسے کپڑا پہنا دوں۔ چنانچہ انہوں نے کپڑا سل کر اس کو پہنا دیا۔ اس کے بعد جب سونار کی باری آئی تو سونار نے دیکھا کہ ان دونوں نے بڑا سا ایک اچھا مجسمہ تیار کر کے اس پر کپڑے بھی پہنا دیا ہے، تو انہوں اس کو بھی شوق ہوا کہ کیوں نہ میں اسے زیور سے آراستہ کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو زیور پہنا دیا اور اس طریقے سے تینوں کی باری ختم ہو گئی۔ اب آخر میں فقیر کی باری آئی تو فقیر نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ تو فقیر کو بڑا غم ہوا کہ اگر میرے پاس بھی کچھ ہوتا تو میں بھی اس کے اندر کچھ اضافہ کرتا۔ چنانچہ اس کے دل میں خیال ہوا کہ میں کیوں نہ اللہ رب العزت سے دعا کروں۔ چنانچہ وہ اللہ رب العزت کے دربار میں بیٹھ کر دعا کرنے لگے، اے الہ العالمین، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فضل اور کرم سے اس عورت کے اندر جان ڈال دیں۔ چنانچہ اس فقیر کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے اس لکڑی کے مجسمے کے اندر روح کو ڈال دیا اور وہ عورت بن گئی۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو چاروں جھگڑنے لگے۔ بڑھئی کہنے لگا یہ میری عورت ہے، اور درزی کہنے لگا کہ یہ میری عورت ہے، اور سونار کہنے لگا کہ یہ میری عورت ہے، اور فقیر کہنے لگا کہ یہ میری عورت ہے، اور چاروں آپس میں جھگڑنے لگے، اور چاروں نے اپنے مقدمے کو لے کر بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچے۔ جب بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ وقت نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، اور اب تمام کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں بتاتی ہوں کہ میں کس کی عورت ہوں، اور تو بادشاہ نے اس سے کہا تو ٹھیک ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ تم کس کی عورت ہو۔ اور وہ عورت دوڑ کر ایک درخت کے پاس گئی اور اس درخت کے اندر گھس کر اس کے اندر سما گئی اور وہ ختم ہو گیا۔ دوستو، اسی طریقے سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، نانا کہتا ہے میرا ناتی ہے، دادا کہتا ہے میرا پوتا ہے، بھائی کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، ماموں کہتا ہے یہ میرا بھانجا ہے، اور دیکھتے دیکھتے انسان مٹی میں جا کر ایک دن سما جاتا ہے۔ دوست، ہماری حقیقت دراصل مٹی میں ہمیں جا کر ملنا ہے اور قبر کے اندر ہمیں جانا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قبر میں جانے سے پہلے ہم قبر کی تیاری کریں۔ دوست، روزانہ ہماری قبر ہم سے پکارتی ہے کہ او لوگوں، میرے پاس آنا تو اپنا سارا سامان لے کر آنا، اعمال کا چراغ لے کر آنا، کیونکہ میرے پاس کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، میں تو لوگوں کی گردنوں کو بھیج دیا کرتا ہوں۔ دوست، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔